بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، انتہائی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ سارے علاقہ، قوم، قبیلہ، گاؤں والے اس سے تنگ آ گئے کہ یار یہ کیا بندہ ہے، سب اسے تنگ ہو گئے۔ آخر سب نے فیصلہ کیا کہ اس نے ہماری دوسری نسل کو بھی خراب کر دینا ہے، جن برائیوں میں یہ پڑا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس کو کہیں ایسے ویرانے میں پھینک کے آتے کہ واپس یہ نہ آئے، وہیں مر جائے، ختم ہو جائے، بس اس کو اپنے علاقے میں نہیں چھوڑنا۔ تو سارے قوم نے فیصلہ منظور کر لیا اور اس کو اٹھایا اور ایک جنگل میں لے گئے، ویرانے جنگل میں اس کو پھینک دیا۔ اب وہ بیچارہ وہاں پڑا ہوا ہے، کچھ دن تو پیاس بھوک نے نہیں ستایا، لیکن جب پیاس لگنی شروع ہوئی، بھوک لگنی شروع ہو گئی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ آخر وہ بیچارہ بہت تنگ ہو گیا، ذوق کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ تو اس نے سر اٹھایا، پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر سامنے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، کوئی انسان کا نام و نشان اس کو نظر نہ آیا۔ اس نے سر ایسے رکھ دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اب دیکھ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اب میں صرف واحد تیرے سہارے پہ یہاں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، مجرم ہوں، قصوروار ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر۔ بس اس نے اللہ سے اس دوران کچھ ایسے راز و نیاز کیے، ایسے باتیں کیے، ایسی توبہ کی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اچھا، جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ جاؤ فلاں جنگل میں میرے ایک دوست ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اعلان کرو قوم میں جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا سب کی بخشش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آؤ لوگو، اللہ ایک جنگل میں اللہ کا ولی فوت ہو گیا، آؤ اس کو جو ہے اس کا جنازہ پڑھتے، جو بھی اس کے جنازے میں جائے گا سب کی بخشش کا ذمہ اللہ نے کر دیا۔ انہوں نے کہا بڑے خوشی ہوئی، سب بھاگتے ہوئے جا رہے جناب۔ وہاں پہنچے، دیکھا وہی شخص، انہوں نے کہا موسیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے ان عیوب اور ان برائیوں کی وجہ سے اٹھا کے یہاں پھینک دیا تھا، اور تو کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا یا اللہ یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ بھی سچ کہہ رہے اور میں بھی سچ کہہ رہا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ ویسا ہی تھا، لیکن اس نے آخری وقت میں مجھ سے کچھ ایسے الفاظ میں توبہ کی اور راز و نیاز کیا کہ میرے عزت و جلال کی قسم اس نے تو صرف اپنے لیے معافی مانگی، اگر یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ، اسی لیے اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ کیوں معاف کیا، کس وجہ سے معاف کیا، نہیں، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تمہارے گناہوں کا مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ تمہاری نیکیوں سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے تو تمہیں صرف اس لیے دنیا میں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر تم ہر وقت توبے میں لگے رہو گے، ہر وقت مجھ سے معافی مانگتے رہو گے، پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ شیطان تمہارے دلوں میں ہزار وسوسے ڈالے گا، وہ کہاں معافی ملنی ہے، وہ اتنے بڑے گناہ کر لیے، اور یہ ساری باتیں بھول جاؤ۔ ایک آدمی تھا، وہ گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ ہو جاتا تھا پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہوتا تھا پھر توبہ کر لیتا تھا۔ آخر ایک دن اس کے دل میں آیا کہ یار یہ گناہ تو مجھ سے بار بار ہی ہو رہا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں، تو اس نے شرم کی وجہ سے اس نے کہا تھک کیوں توبہ کرتے کرتے، تو غیب سے آواز آئی میرے بندے تو توبہ کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے نہیں تھکتا ہوں۔ اللہ، میں معاف کرتے نہیں تھکتا ہوں۔ اللہ، میرا اللہ تو اس وقت انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آجا میرے بندے مجھ سے دوستی لگا لے، ایک دن تم میری منتیں کرے گا کہ اللہ اب دوستی کر لے، میں نہیں کروں گا، آج میں منتیں کر رہا ہوں، دیکھ لے بندے، وقت بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، تو پھر آجا میرے ساتھ دوستی کر لے۔ بہلول ہارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو ایک دفعہ نا ایک قبرستان بازار میں تھا، تو اس نے پوچھا بہلولا بازار میں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ وقت نے پوچھا، اس نے کہا میں بندوں کی اور رب کی صلح کروا رہا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا رب تو مان گیا، بندے نہیں مانتے۔ پھر ایک دفعہ اس کو دیکھا قبرستان میں، ہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اور رب کی صلح کروا۔
کہا اب کیا ہوا؟ کہا بندے مانتے ہیں رب نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائیو آج وقت ہے ہمارے پاس رب کو منانے کا، رب کے سامنے آہوزاری کرنے کا، لیکن ہمیں جوانی نے جو ہے ایسے پاگل بنایا ہوا، ہمیں مال و دولت نے ایسے پاگل بنایا ہوا کہ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہ تو سوچوں میں بھی نہیں آتا ہے۔ آج دنیا نے اتنا غافل کر دیا رب سے، اور اللہ پکار کے کہہ رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دی اس کریم رب سے، وہ تو بڑا کریم ہے،